وقت نکلتا جا رہا ہے، قبر قریب آ رہی ہے، موت قریب آ رہی ہے. ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کر لیں لیکن کر لیں، جھوٹی موٹی توبہ کر لیں لیکن کر لیں یار. دل نہیں چاہ رہا اللہ کو پکارنے کا، اللہ کو یاد کرنے کا، کوئی بات نہیں. فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے اللہ کو پکار لو، لیکن پکارو تو صحیح یار. وہ زندگی جو تمہیں اللہ نے اپنے لیے دی تھی کہ تم اس دنیا میں اتر کر اللہ کو ڈھونڈو گے، پھر اللہ کو سمجھو گے، پھر اللہ کو مانو گے، اور پھر اللہ کی مانو گے، اور پھر اللہ کے پاس آؤ گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابیوں کے حوالے کر دے گا. اب اس مقصد سے ہٹا کر اپنی زندگی کو اگر تم شیطان کے حوالے کر دو جو انسان کو گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے، چند سیکنڈ کی لذت تو دلواتا ہے گناہوں سے، لیکن مہینوں مہینوں کا سکون بھی برباد کرتا ہے. تو ایسے کھلے دشمن کے حوالے تو نہ کرو کم سے کم اپنی پریشیس زندگی. معاملے میں بڑی احتیاط کیا کریں، بہت احتیاط کیا کریں. ہمارے جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ میچور نہیں ہے ابھی، تو ہم بہت چھوٹی چیزوں سے متاثر ہو کر شادی کا فیصلہ کرتے ہیں، جیسے کہ کسی کے حسن سے یا کسی کے سٹیٹس سے یا کسی کی اچھائیوں سے جو ظاہری ہوتی ہیں. پراپر طریقے سے اس کو نہیں جانتے اور جھٹ سے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بس یہ بندہ یا یہ بندی میری زندگی کو چار چاند لگا دے گا، اور اپنی ساری زندگی اس کے حوالے کر دیتے ہیں. حالانکہ ہمیں اس کے بیک گراؤنڈ کا کچھ نہیں پتہ ہوتا، حالانکہ ہمیں اس کے مزاج کا پتہ نہیں ہوتا، اس کے کمپرومائز لیول کا پتہ نہیں ہوتا، اس کی ایجوکیشن کا پتہ نہیں ہوتا، وہ کن لوگوں میں اٹھتا ہے بیٹھتا ہے یا کن لوگوں کے ساتھ اس کے افیئرس چل رہے ہیں، وہ کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا. اور ہم دو چار چیزوں سے متاثر ہو کر کسی سے بھی شادی کے فیصلے کر لیتے ہیں، مٹیریلسٹک چیزوں کو سامنے رکھ کر شادی کے فیصلے کر لیتے ہیں. تو ایسا نہ کیا کریں. کردار بہت میٹر کرتا ہے، ایمان بہت میٹر کرتا ہے، اللہ کا تعلق بہت میٹر کرتا ہے. کہ علی بھائی جو لوگ شادی شدہ ہیں اور اس کے باوجود بھی افیئرس کرتے ہیں، اس کے بارے میں بتائیں کچھ. آپ یقین کریں انتہائی گھٹیا قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ مرد بھی گھٹیا ہے، وہ عورتیں بھی گھٹیا ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے ایک حلال رشتہ دیا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود حرام کی طرف جاتے ہیں. اس کی مثال ایسی ہے کہ گھر میں ایک اچھا خاصا پکا پکایا کھانا موجود ہے لیکن وہ جا کے گندگی کے ڈھیر سے کچھ اٹھا کے کھا رہا ہے اور اسے لذیذ سمجھ رہا ہے. قرآن میں جو غیر شادی شدہ ہوتے ہیں وہ جب زنا کرتے ہیں نا تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اسے 100 کوڑے مارو سب کے سامنے، رحم نہ کرنا. یعنی کین یو امیجن یار، جو رب اتنا مہربان ہے، جو رب یہ کہتا ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کرو، ایک دوسرے پہ رحم کرو، وہ رب بھی زنا کرنے والوں کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ان کا زنا پروو ہو جائے، اگر ان کی یہ گندگی پروو ہو جائے تو ان کو سب کے سامنے 100 کوڑے لگاؤ. جو شادی شدہ ہوتے ہیں یعنی جنہوں نے شادی کر رکھی ہوتی ہے، شادی شدہ ہونے کے باوجود وہ افیئرس چلاتے ہیں اور ان افیئرز میں ان سے زنا ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت نے پتہ ہے ان کی کیا سزا رکھی ہے؟ انہیں سنسار کرو، انہیں پتھروں سے ہلاک کرو. یعنی ایک قسم سے تو جیسے اللہ ان سے جینے کا حق ہی چھین رہا ہے، اور یہ لوگ اتنا لائٹ سمجھتے ہیں.